آج بقایا سیرت نبی میں ہمارا عنوان ہے حضور اکرم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کے لیے اکثر دعا فرماتے، اور رمضان مبارک کا اہتمام ماہ شعبان ہی میں روزوں کے کثرت کے ساتھ فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اکثر یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ المعجم الاوسط بحوالہ حدیث نمبر 3951، بحوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 حدیث نمبر 259۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کی دعا۔ حضور نبی کریم جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ بحوالہ مصنف ابی شیبہ حدیث نمبر 400 جلد نمبر 10۔ رمضان شریف کا استقبال فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال فرماتے تھے۔ آپ نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان مبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح فرمایا۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضور صحابہ کرام سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بحوالہ ترغیب و تربیب جلد نمبر 2۔ سحری و افطاری کے معمولات نبوی۔ رمضان مبارک میں پابندی کے ساتھ سحری اور افطاری بے شمار فائد اور فیوز اور برکات کی حامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز سحری کے تناول فرمانے سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، سحری کے کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 257، بحوالہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1823۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو قیس نے حضرت عمر بن العاص سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب حدیث نمبر 1096۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اس سے ترک نفل کیا کرو۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضور نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک ہی گھونٹ کیوں نہ ہو۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ سحری کے آخری وقت میں کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور کی سنت ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کے لیے تقویت حاصل کرو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1693۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سحری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہیں، جیسے کہ یہ روزے کو تقویت دیتی ہے، اسے مضبوط کرتی ہے، اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا
اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی حضور کی زندگی کا معمول رہا، جس کے راوی حضرت سہیل بن سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کی بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1098۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت کے مطابق ضرورت پوری کیے بغیر اسے ہرگز نہ رکھے۔ بحوالہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 328۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ بحوالہ جامع ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 700۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا رہیں گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ سحری میں تاخیر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرمانے میں تاخیر فرماتے تھے، یعنی طلوع فجر کے قریب سحری فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بحوالہ سنن الکبریٰ حدیث نمبر 238۔ اب کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا، جن کے ہاں سحری کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کو طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضور نے اس سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم کی افطاری۔ حضور اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 658۔ معمول قیام رمضان۔ حضرت کا دوسرا مبارک معمول رمضان کی راتوں میں تواتر اور کثرت کے ساتھ کھڑے رہنے اور نماز تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا حصہ ہے۔ حضور اکرم نے رمضان مبارک کی قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ سنن نسائی بحوالہ حدیث نمبر 2208۔ تراویح کی شرعی حیثیت۔ نماز تراویح کا سنت موقدہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی۔ اس کا باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ کے ذیل میں آتا ہے۔ بصورت دیگر موجود نماز تراویح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، جنہوں نے اجماع امت کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ معمول ختم القرآن۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ حضور کا دوران رمضان ایک بار ختم قرآن کا معمول تھا۔ آپ نے امت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ رمضان مبارک کے دوران نماز تراویح میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنے کا احترام کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم روزانہ کتنی مقدار میں پڑھا جائے، اس بارے میں ائمہ و علماء فقہ کے فتاوی موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فی رکعت تراویح میں کم از کم 10 آیات قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی کل آیات تقریباً 6000 ہیں اور ایک ماہ کے دوران ادا کردہ تراویح کی رکعتوں کی تعداد 600 بنتی ہے۔ اس حساب سے اگر روزانہ 10 سے 12 آیات تلاوت کی جائیں گی تو بآسانی ماہ رمضان میں ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کے حق میں تھے۔ وہ روزانہ 20 سے 25 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ معمول تہجد۔ حضور اکرم رمضان کے دوران نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں معمول مبارک یہ تھا کہ آپ نماز تہجد میں 8 رکعت اضاء فرماتا کرتے تھے، جس میں وتر بھی شامل کر کے کل 11 رکعت بن جاتی ہیں۔ تہجد کا یہی مسنون طریقہ ہے جو آپ سے منسوب ہے۔ حضرت نے فرمایا،
کہ تم پر رات کا قیام یعنی نماز تہجد لازمی ہے، کیونکہ صالحین کا یہ عمل رہا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3549۔ نماز تہجد کے لیے نماز عشاء کے بعد کچھ سونا شرط اور مسنون ہے۔ یہی عمل افضل اور مستحب ہے جو سنت صحابہ کے رضوان علیہم اجمعین اور سنت صالحین سلف سے ثابت ہے۔ بغیر نیند کے نماز تہجد کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ رمضان میں کثرت صدقات و خیرات۔ حضور نبی کریم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی آپ کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1803۔ معمول اعتکاف۔ رمضان مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، کبھی کبھار آپ نے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، لیکن جب آپ کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد آپ نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے معمولات اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1922۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے علیحدگی اختیار کر کے خدا کی رضا کی تلاش میں گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ صوفیہ کرام اور اولیاء کرام نے حضور نبی کریم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں چلہ کشی کا عمل اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے خدا کو راضی کر سکیں اور تزکیہ نفس کے مقام کو حاصل کر سکیں۔ اتوار کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ دن حضور کے پیدائش کا دن تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت بھی اسی روز ہوئی۔ دوسری ہجری اور 2 شعبان بروز شمار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزوں کے فرض ہونے کے لیے آیات نازل فرمائی۔ یاد رہے رمضان مبارک میں فرضیت روزہ کا حکم دوسری ہجری کو مدینہ طیبہ میں نازل ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سب سے پہلے 2 چیزیں عطا ہوئی: بیت اللہ کا قبلہ ہونا اور رمضان کا روزہ۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں فرضیت رمضان کے احکام نازل ہوئے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ فرضیت روزہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا میں 9 مرتبہ رمضان آیا، کیونکہ حضرت نے اپنی ظاہری حیات کے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے اور روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ امام ابن حجر حیثی رقم کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض حفاظ حدیث نے یہ تصریح کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ رمضان کے روزے رکھے۔ نزول قرآن سے پہلے ماہ رمضان کا تعلق۔ رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق روزہ فرض ہونے کے بعد قائم نہیں ہوا، بلکہ آپ کا تعلق اس ماہ سے پہلے کا ہے۔ آپ اسی ماہ میں غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے مولا سے تعلق مستحکم کرتے اور اسے اطمینان و سکون کا ذریعہ بناتے تھے، اور وہ رمضان مبارک کے ہی دن تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سرمدی پیغام بصورت اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر آپ کی خدمت میں آئے، اور اس وقت آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور یہ بقول محققین 21، 23 یا 27ویں شب رمضان تھی۔ ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 1 ماہ غار حرا میں خلوت و تنہائی میں چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ ماہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ قرآن کے نزول کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا اس کا نزول رمضان میں ہوا۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔
ایک اور ارشاد ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ حالانکہ اوپر رمضان مبارک کے روزے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے تھے۔ ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی اس مسئلے پر دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے ساتھ کتنا گہرا اور مستحکم تعلق ہے۔ آپ اعلان رسالت اور تلاوت آیات سے پہلے ہی اس کے لیے مستعد اور تیار تھے۔ آپ کا رمضان سے تعلق دوسروں کی طرح نہیں، رمضان سے آپ کا تعلق روزہ فرض ہونے سے کہیں پہلے کا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے آپ کا تعلق اعلان نبوت سے بھی پہلے کا تھا، اور بعد میں بھی آپ نے احکام صیام کے نازل ہونے کے بعد 9 رمضان شریف جو ہے نا اپنی زندگی میں پائے۔ سب سے پہلا معمول آن حضرت کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے بہت محبت فرماتے تھے، اور اس کے پانے کی جیسے کہ پہلے ذکر آیا دعا فرمایا کرتے۔ امام طبرانی کی معجم الاوسط اور مسند بزار میں ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رجب شروع ہوتے ہی آپ یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور رمضان کی برکتیں عطا فرما۔ جب ہمارے اسلام نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول پڑھا اور رمضان کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہوئی تو ان کا عمل بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت یعلی بن فضل بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین 6 ماہ رمضان پانے کی دعا کرتے اور 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعا کرتے، یعنی 6 ماہ آمد پر خوشی اور 6 ماہ جدائی پر دکھ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبان معظم میں رمضان کے لیے تیاری فرماتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ روزے جس ماہ میں رکھتے وہ ماہ شعبان ہے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ شعبان میں شب برات میں بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے عمل حالت روزہ میں پیش ہوں، جیسا کہ ایک حدیث ضعیف میں بھی ہے، لیکن اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ بیان کیا کہ آپ شعبان میں رمضان مبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے، کیونکہ شعبان رمضان کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں وہی اعمال ہیں جو رمضان میں ہوں گے۔ چونکہ روزے کا مدار چاند پر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، خصوصاً شعبان کا۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے، اگر ابر وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر رمضان شریف کے روزوں کی ابتدا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کو یہ فرماتے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جتنا خیال فرماتے اتنا کسی اور ماہ کا نہ فرماتے تھے۔ اپنے صحابہ کو شعبان کا چاند دیکھنے اور اسے شمار کرنے کی تلقین فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو اور اسے رمضان کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، مگر وہ آدمی روزے رکھ سکتا ہے جو اس دن پہلے بھی روزے رکھتا تھا۔ رمضان کا چاند خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اکثر صحابہ نے نہ دیکھا ہوتا، مگر کوئی ایک مسلمان اس کی گواہی دے دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعلان فرما دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عنہما سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی یعنی عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا